اے میں تیرے تے احسان کیتے نے۔ اج دے خطبے دے اندر انشاءاللہ میں اج تھانوں یہ گل دسنی کہ اللہ پاک نے دسیا کہ انسان میں تینوں گندے پانی چوں بنایا، نطفے چوں بنایا، بنا کے پھر تین میں زمین تے پیدا کیتا، تے پھر تو بڑا آکڑ خان، بڑا کاٹنا پا کے گڈیاں لے کے تو بڑا زمین میری تے آکڑ کے ٹرنا ہے، کلاشنا تو پائیاں ہوندیاں نے، تو انسان نو انسان ہی نہیں سمجھدا، تو اپنا پیچھا ویکھ تینوں میں بنایا کادے وچوں ہے؟ تے پھر اللہ پاک فرماندے نے بنا کے آیا میں تیرے تے احسان کیتے نے، اے میں تینوں نشانیاں میریاں ویکھ، میں ذرا غور کر، فکر کر، ذرا سوچ نال کہ اللہ پاک نے میرے واسطے فائدہ کیڑا کیتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک دے اندر فرمایا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ پاک نے انسان تیرے واسطے ایک اور بڑا فائدہ دسیا اپنی کتاب دے اندر، اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے پاک تے اے کتاب اتاری اور دسی یہ گل، اور پہلے میں دس چکیا اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ میں جس تے چاہواں میں اپنے بندے تے کتاب میں اپنی وحی نازل کر دوں۔ اللہ پاک نے یہ پہلے گل دس دیتی ہے کہ میں جس تے چاہواں میں جس نو جتا دیواں اور میں گل دس دیواں اور میں اپنے انسان دوتے اپنے بندے دوتے میں وہی کر دیواں۔ اللہ پاک نے دسیا انسان میں تیرے واسطے ایک اور بڑا فائدہ کیتا، تو دریا تیرے واسطے میں بنائے اور سمندر بھی میں تیرے واسطے بنایا، اور او دے واسطے اس سمندر تے دریا نو میں تیرے تابع کر دیتا۔ اے کتنی بھی روح زمین تے ہر چیز اللہ پاک نے بنائی ہے اور اللہ پاک نے انسان دے تابع کر چھڈی ہے، اور اللہ پاک فرماندے نے اس دریا دے وچوں اس سمندر دے وچوں تو تازہ تازہ گوشت کھانا ہے، اے تیرے واسطے میں بنایا، تیری بھلائی واسطے بنایا، تازہ گوشت کھانا ہے، تو شکار کرنا ہے، تازہ گوشت کٹ کے لے آنا ہے، وہ تو کھانا ہے۔ پھر اس سمندر دے اندر اللہ پاک نے دسیا ہے میں تیرے واسطے ایک ایسیاں چیزاں بنا چھڑیاں نے کہ جدہ تینوں فائدہ ہوئے گا، تینوں وہ دے نال مفاد ہوئے گا، وہ دے چوں تو اگر وہ چیزاں نکال کے لے آنا ہے، وہ دے واسطے تو زیور بھی بڑھا سکتا ہے، وہ دے نال تو پیسہ بھی کما سکتا ہے، وہ بھی چیزاں اللہ پاک نے دسیاں میں تیرے واسطے بنائیاں نے۔ وہ زیور جڑا وہ عورتاں دے پہن دے کام ہوندا ہے، وہ یہ نہیں کہ ہن مرد بھی پا لے، نہیں، عورتاں واسطے اللہ پاک نے دسیا کہ سونا زیورات عورتاں پہن، عورتاں پاویں، انہاں واسطے بنایا، مرد واسطے وہ زیور نہیں بنائے۔ تے اگلی گل اللہ پاک نے ایک اور بڑی دستی ہے، اپنی مثال بیان کیتی، اپنی نشانی دسی ہے کہ میریاں کشتیاں اس سمندر دے اندر چلدیاں نے، سمندر دے اندر میریاں کشتیاں چلدیاں نے، وہ میں کشتیاں بنائیاں اور پانی نو چیردیاں ہوئیاں جا رہی نے۔ اللہ پاک فرما رہے نے وہ کشتی میرے حکم تو سوا نہیں چل سکتی، میں چاہے انہوں ڈبو دیاں، چاہے انہوں میں پار لا دیاں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کشتی بڑھائی سی نا، طوفان آیا تو میرے رب نے کیا ہے میرے پیغمبر ہر جسم ہر جنس کا جوڑا جوڑا تے بٹھا لے تے میرے توکل تے چھوڑ دے، بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لا غفور الرحیم، میرے توکل تے نو چھوڑ دے میں نو پار لا دیا۔ اے گل رب نے دسی ہے کہ انسان میں تیرے واسطے سمندر دریا بنائے، ناراں بنائیاں اور میں راستے بھی بنا چھڑے تیرے فائدے واسطے، اور تینوں میں گندے پانی چو بنایا۔ اصلیت بھی رب دسی ہے کہ تینوں میں نطفے چو بنایا کہ تو کل نو یہ نہ آکھے کہ میں بڑی چیز ہاں، میں بڑا جابرت بڑا فنے کھاں۔ پہلے رب نے اصلیت دسی ہے، خلق الانسان من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین۔ قرآن پاک دے اندر اللہ پاک دس رہے ہیں کہ انسان، ایت نمبر 4 ہے سورت نحمل دی، میرے کسے بھائی دوست نے پڑھنی ہوئے پڑھ کے اپنے قرآن چو دیکھ سکتا ہے۔ اللہ پاک فرمائے انسان میں تے نطفے چو بنایا، گندے پانی چو بنایا، تے جدوں تین میں بنا لینا تو
تو جدو جوان ہونا ہے کاٹنا پا کے پھر میری زمین تے آکڑ کے ٹرنا ہے، پھر تو بڑے جھگڑے کرنا ہے، پھر میرے تو مقابلے کرنا، میرے برابر تو شریک لے آنا، میری تو مخالفت کرنا، میرے پیغمبر کی مخالفت کرنا۔ مڑ فائدے دسے نے اللہ پاک نے وہ ہر چیز جانور میں پہلے بیان کر چکیا کہ اللہ پاک نے فرمایا اے سارے جانور میں تیرے واسطے بنائے نے، تیرے فائدے واسطے بنائے نے، تو بوجھ اٹھانا تیرا ہلکا ہو جائے گا۔ اے جڑے تسی ٹرالیاں ٹریکٹر چلا رہے ہو نا، انہاں تے تسی اپنی چیزاں لے جا رہے ہو، یہ کادے واسطے بنے نے؟ یہ اس زمرے دے اندر آندے نے، اس آیت دا مقصد ہے اللہ پاک فرمایا کہ اس انسان نو میں اتنا عقل دے چھڑیا ہے، اس عقل دی وجہ نال اے انسان اپنی چیزاں بنا کے کوئی آسمان تے اڑ رہا ہے، کوئی زمین دے اندر چل رہا ہے، کوئی سمندر دے اندر چل رہا ہے، کوئی اپنا بوجھ اٹھا کے شہراں نو جا رہا ہے۔ اس واسطے اللہ پاک فرمایا میں تواڈے واسطے گھوڑے بنائے، کھچر بنائے، کھوتے بنائے، اے جانور تواڈے واسطے بنائے، ایک تو تواڈی میں زینت بنا چھڈی ہے، تواڈی میں عزت بنا چھڈی ہے۔ یار کسے ذمہ دار دے بوئے تے چار مجھاں کھڑیاں کتنی عزت ہے، کتنی شان ہے اس بندے دی، تے جدو چھیڑ گائیں مجھیں دا جا رہے ہوئے بندہ پیچھے لگا ہوئے تے یار کتنی زینت ہے، یار فلانا بڑا مالدار بندہ ہے۔ ایک گل اللہ پاک نے قرآن پاک اندر پہلے ہی دس چھڈی ہے کہ وہ مال میں تیری زینت بنا چھڈی ہے۔ جدو تو صبح لے کے نکلنا چران واسطے جانا تے جدو واپس مڑنا لوگ تیری عزت کرتے ہیں، تیری مشان و شوکت بنا چھڈی ہے، تے تو پھر ایک نکا جا کام تو میرا کرنا ہے، تو میرا وہ بھی نہیں کر رہا، عبادت بھی میری نہیں کر رہا، میری تسبیح نہیں کر رہا۔ اور اللہ پاک نے یہ بھی گل دسی ہے کہ آج جتنے بھی جانور اے درخت نے جنہاں دے اندر روح پائی جاتی ہے، اے جڑا درخت نے یہ اندر بھی اللہ پاک نے روح پائی ہے، انہیں بھی وہ ذائقہ لینا، کلو نفس ذائقۃ الموت، اس نے بھی لینا جے۔ اے جو تسی کٹائی کر دے ہوندے جو موت واقع ہو جاتی، اے بھی جاندار چیز ہے۔ وَالشَّجَرَ وَاسْجُدُوا، اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک دے اندر اے جڑا شجر ہے یہ بھی مینوں سجدہ کرتا ہے، اے درخت، اے حیوان، اے جتنے بھی جاندار چیزاں نے ساریاں دی میں ڈیوٹی لائی ہے، یہ میری تسبیح بیان کرتے ہیں، مینوں سجدہ کرتے ہیں۔ تے انسان میں تیرے واسطے بڑا احسان کر چھڈیا، میں تیرے تے بڑے فائدے تیرے دے کیتے نے، اے تے میریاں نشانیاں نے، تو یہ نشانیاں ویکھ کے اللہ پاک فرمایا کہ میری نشانیاں ویکھ کے ہو سکتا ہے تو شکر گزاری کرے، میرا شکر گزار بندہ بن جائے، اے میری نشانیاں ویکھ کے۔ میرے بھائیو اللہ پاک فرمایا اے کشتیاں چلدیاں نے میرے فضل نال چلدیاں نے، پانی نو چیردی ہوئیاں اپنے منزل مقصود تے پہنچ جاتی، اے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر دسیا۔ تے میرے بھائیو رب کولو ڈر جاؤ، رب کولو ڈر جاؤ، رب کولو معافیاں مانگ لو، اللہ دے نال کسی نو شریک نہ بناؤ۔ اے ساری اس آیت دے اندر اللہ پاک نے یہی گل دسی ہے کہ تسا میرے نال شریک نہیں بنانا، میں تہاڈا وحدہ لا شریک ہاں۔ اللہ پاک فرماندے نے کہ اے زمین دے وچ جڑیا پہاڑ نے انہاں نو میں گڑ دیتا زمین نو تہ تہ تھلے، یہ کادے واسطے؟ جدو تو تے چلنا ہے بھاریاں مشیناں چلدیاں نے، تو ہل واہنا ہے، بڑے بڑے وزنی گڑیاں چلدیاں نے کہ زمین جڑی ہے ہلے نہ، اس واسطے اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اینو زمین دے اندر اس پہاڑ نو گڑ دیتا ہے، میکھاں لا دیتیاں، کل لا دیتے ہیں۔ یہ بھی کادے واسطے؟ کہ اس انسان واسطے۔ اللہ پاک فرمایا اے چاند تے میں ستارے بنائے نے، یہ بھی میں انسان دے تابعہ کیتے نے، یہ بھی میریاں نشانیاں نے، اس تو بندے راستے معلوم کرتے ہیں۔ اے رات میں جاؤ نا، اے ہن مسجد بنی ہے نا، اے قطبی تارے تے بنی ہے، جڑا قطب نما ہے نا وہ ستارے دی وجہ نال بنیا ہے، کہ وہ قطب دی طرف ایک ستارہ ہوندا ہے، وہ دے نال ایک قطب نما بنیا ہے، اگر تسی اونوں ایتھے رکھو گے تہاڈا خانہ کعبہ سیدھا ہو جائے گا۔ اے بھی تہاڈے واسطے اللہ پاک نے نشانیاں دسیاں نے، اے چاند تے ستارے اے ساریاں نشانیاں نے میریاں۔ تے میرے بھائیو اللہ پاک فرماندے نے قرآن آیت تے ذرا غور کرنا، اللہ پاک نے فرمایا کہ اے مال اور اولاد ایک دنیا دی زینت ہے، انسان میریاں نشانیاں ویکھ تے میرے کو ڈر جا، میرے کو خوف کر لے، میرا سجدہ کیتا کر، میری عبادت کیتی کر، میری تسبیح کریا کر، صبح شام تسبیح کریا کر۔ اے دنیا دا مال، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اے مال اور اولاد
اے دنیا دی ایک زینت ہے۔ اور یار فلانے دے بڑے بچے نے، اور 5-7 بچے نہیں ہوتے ماشاءاللہ، بڑے کاروبار، بڑے بڑے ٹور نال، بڑے ڈیرے تے بڑیاں کوٹھیاں، اے مال دنیا دا، اے زینت ایک دنیا دی، اے اولاد تے مال، فلانے کول بڑا مال ہے یار، بڑا پیسے کھیڑ رہا ہے، بڑا کروڑ پتی بندہ، بڑے ڈالے وہ کول، بڑے جناب بڑیاں وہ کول گڈیاں نے، بڑے ٹریکٹر نے، تے اللہ کہہ رہا نے المال والبنون زینت الحیات دنیا، اے مال اور اولاد صرف کیا ہے؟ تیری دنیا دی ایک زینت ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگے فرماندہ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، اللہ پاک فرماندے نے وخیر عملا، کہ تیری باقیات حصہ جڑا نا، اگلا حصہ وہ تیرا کی ہوئے گا؟ وہ تیریاں نیکیاں ہون گی۔ اے دنیا دا مال اولاد ایک دنیا دی زینت، تینوں فائدہ کیدا ہونا ہے؟ تینوں بچنی کیڑی چیز ہے؟ کہ تو اگے جائیں گا نیک صالحات، تو اپنے نیک اعمال کریں گا، وہ تیرے باقی بچ جان گے، وہ دا تینوں آخرت وچ فائدہ ہوئے۔ اے دنیا دی زینت پیچھے نہ لگ جا، اے تیریاں نیکیاں، اے اچھائیاں، اے دنیا نال اچھا برتاؤ کرنا، اے سب کو چلنا، رل کے چلنا، میرے بھائیوں یہی تیری اچھائی ہے، یہی تیری بہتری ہے۔ اگر دنیا دا مال زینت کما لیں گا، تیرے اعمال دے اندر کچھ نہیں ہوئے گا، تو تینوں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہی گل اللہ پاک نے تانوں واضح کر کے دسی، انسان میں تینوں بنایا پانی چو گندے چو بنایا، تو میری نشانیاں ویکھ کے غور و فکر کر، انہوں سوچ کے عمل کر انہاں چیزاں تے۔ کدی اسی یار سوچیا اسی اپنے کام دے اندر لگے، سانوں کوئی پرواہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، مال آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، چاہے جی میں بھی آئے، میرے بھائی کوئی فائدہ نہیں اس پیسے دا، اے 4 دن دنیا تے عیش کر لیں گا، آخرت بہت گندی ہوئے گی۔ میرے بھائیو بچ جاؤ انہاں چیزوں تو، اپنا بیک ورڈ صحیح کر، تیرا شو ہوئے کوئی فائدہ نہیں، اس دا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے بھائیو فرعون کی ہے، فرعون نے خدا دا دعویٰ کیتا کہ میں خدا، انہیں تکبر کیتا، کہ اللہ پاک نے اس دنیا تے بھی رسوا کیتا اور آخرت دے اندر بھی رسوا کیتا، انہیں خدا دے مخالف ہویا، او دے نال شریک بنایا کہ میں بھی خدا۔ میرے بھائیو ایک واقعہ آندا ہے، اس فرعون دی بیٹی انہوں ایک نکرانی کنگھی کر رہی ہے، گل بڑی غور نہ سنن والی اور بڑی تعجب دی بات ہے، انہوں کنگھی کر رہی ہے، وہ کنگھی تھلے گر جاندی ہے، وہ جدو چکدی ہے نا ملازمہ تو آدھی بسم اللہ، انہیں بسم اللہ پڑھیا، تے فرعون دی بیٹی کی آکھدی ہے کہ کیا اے تو بسم اللہ میرے باپ واسطے پڑھی؟ میرا باپ جے رب ہے، یہ بسم اللہ تو وہ دے واسطے پڑھی ہے؟ آکھیا نہیں میں وہ دے واسطے نہیں پڑھی، میں اس رب العالمین واسطے پڑھی ہے جڑا تیرا بھی رب، تیرے باپ دا بھی رب، میرا بھی رب، میرے بچیاں دا بھی رب، میں اس خالق واسطے بسم اللہ پڑھی ہے۔ تے آکھیا کیا میں یہ گل اپنے باپ نو دس دے ماں؟ آکھ جا دس دے، کوئی بات نہیں، اعلان کر دے کہ اے میری ملازمہ نے گل کیتی ہے کہ وہ رب ہے جڑا آسماناں تے کھڑا، وہ تیرا بھی رب، میرا بھی رب، ہر دا رب ہے۔ جدو گل دسی اس نو کچہری دے اندر بلایا، عورت نو بلا کے کی آکھدی، بادشاہ نے کی فرمایا، خدا بنیا سی نا، خدا دا دعویٰ کیتا سی، آکھیا تو بسم اللہ پڑھی میرے واسطے پڑھی یا کوئی اور بھی رب ہے میرے تو علاوہ؟ آکھیا تیرے تو علاوہ اور بھی رب ہے، جڑا او رب ہے جڑا آسمان تے رب، جڑا تیرا رب اوہی میرا رب، جڑا رزق تین دیندا اوہی رزق میں عطا کردا، میں تے او دے واسطے پڑھی بسم اللہ۔ آکھیا پھر تیار ہو جا، ایک برتن منگایا تانبے دا، منگا کے اس دے اندر اس نو تیل پوایا، انہوں گرم کروایا، آکھیا ہون بھی وقت ہے اگر اس گل تو ہٹ جائے، آکھیا کوئی بات نہیں میں نہیں ہٹاں گی، میں اس رب العالمین نو جان دیاں، او جڑا وحدہ لا شریک آسماناں تے کھڑا، جڑا آسمان تو پانی وساندا، دن رات نو بناندا، میں تے بسم اللہ اس رب العالمین واسطے پڑھیے، میں تیرے واسطے نہیں پڑھی، میں تیری شان و شوکت واسطے نہیں پڑھی۔ آکھیا ٹھیک ہے پھر ایک ایک بچہ کر کے میں تیرا اس تیل دے اندر ساڑا۔ آکھیا میری ایک ریکویسٹ ہے، اے ہن بھی پھائی چڑھ دے نا، جدو پھائی لاؤن لگ دے نے کوئی بھی حکومت آدن تیری کو خواہش ہے
پہلو پوچھتے نے کو تیری خواہش ہے؟ آخیا جی میری یہ خواہش ہے کہ جدوں میں سڑ جاواں میرے بچے سڑ جان تے نہ سارے ہڈیاں نو کٹھیاں کر کے ایک کپڑے دے اندر لپیٹ کے ایک قبرستان دے اندر ایک قبر سانو دفن کر دے. اے ریکویسٹ کیتی. ایک ایک کر کے بچہ وچ اس دیگ دے پاندے گئے، اس کڑاہ دے اندر پاندے گئے. وہ بچہ سڑدا گیا، پھر دوسرے نے پا دیتا. اور ماں اکھاں دے سامنے ویکھ رہی ہے. وہ کادے واسطے ویکھ رہی ہے؟ اس رب العالمین دی شان واسطے. اس رب العالمین نو الہ منیا، ایک منیا. جدو سڑ جاندے نے وہ دے کول ایک چھوٹا جا بچہ دودھ پیندا، تھوڑی جی ماں جھجکی پیچھے ہوئی ہے کہ میرے بچے تے نہ دو تیل پی جاوے. تے بچے نے سمجھیا کہ ہو سکتا ماں میری ڈر گئی ہوئے. تے بچہ منہ چو بول کے آکھدا ہے اور ماں ڈرن دی ضرورت نہیں ہے، اس دنیا دے عذاب نالوں وہ آخرت دا عذاب وڈے. ماں چھال مار دے کوئی پرواہ نہیں، اس رب العالمین واسطے چھال مار دے کوئی ٹینشن نہیں ہے. اس ماں نے بھی چھال مار دیتی، اس دودھ پیتے بچے نے خدا دی قسم چھال مار دیتی. میرے بھائیوں کادے واسطے ماری؟ وہ رب العالمین نو الہ منیا، اس نو رب منیا. تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدوں معراج تے جاندے نے میری اودے چوں بڑی خوشبوواں آ رہیاں نے، او بڑیاں پیاریاں خوشبوواں آ رہیاں نے. میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے نے اے جبرائیل امین اتھوں خوشبوواں بڑیاں آ رہیاں نے. آکھے کو فرعون دی بیٹی نو جڑی کنگھی کر رہی سی او دے بچے تے او دی ماں انہاں دیاں عیب ڈھیریاں نے، انہاں چوں ایک خوشبو آ رہی ہے. اور میرے بھائیو اللہ نال تسی یاری لاؤ گے، اللہ نو الہ منو گے، اور خدا دی قسم تھوڑیاں قبراں چوں بھی خوشبوواں آن گیاں، تھوڑے گھراں چوں بھی خوشبوواں آن گیاں. اگر رب دے نال شرک نہ کیتا، اگر رب دے نال شرک کرو گے تے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا میں تانوں دوزخ دے اندر سٹ دیاں گا. اور تانوں اتنے میں تواڈے نال احسان کیتے نے. آ جڑا میں قرآن پڑھیا ہے اے تواڈے سامنے قرآن پاک سورت نحمل دی آیاتاں میں تواڈے سامنے تلاوت کیتیاں اور پڑھیاں انہاں دا تانوں میں ترجمہ دسیا ہے. اور میرے بھائیو تسی آ قرآن پڑھ کے اینوں ویکھو تے صحیح یار، اس تے غور و فکر کرو تے صحیح. اور تسی یار مولویاں دیاں گلاں سنیاں سنائیاں تے لگ جاؤ، کوئی فائدہ نہیں میرے دوستو. اس قرآن نو پڑھو، اس تے عمل کرو. اے تے ساڈے کول ایک راستہ ہے جنت نو جان دا. میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹائم ہو گیا تے آخری گل ذرا غور کرنا، توجہ کرنا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو معراج شریف تے جاندے نے ایک واقعہ کی ویکھدے نے. ایک بندہ دی زبان ودی ہے، چنگی ودی ہے لمبی، تے نال ایک بندہ کھلوتا کینچی لے کے انہوں کٹ دیندا ہے، انہوں کٹ دیندا ہے. وہ پھر ودی ہے، پھر کٹ دیندا ہے. پوچھا میرے محبوب جبرائیل امین کو پوچھتے نے اے جبرائیل امین دس اس بندے دی کی سزا ہے؟ آکھیا یہ تواڈی امت دا مولوی ہے جڑے ایویں کولوں گلاں چھڈ دیندا، نہ قرآن دے اندر نہ حدیث دے اندر نہ پیغمبر نے دسیا نہ رب نے دسیا، ایویں فتوے دے جاندا تے ایویں جھوٹیاں گلاں کری جاندا اپنے پیٹ دی خاطر. اے تیری امت دا مولوی آ جڑی زبان ودی ہے تے پھر اگوں فرشتہ کٹ دیندا. اے او مولوی نہیں جڑے ایویں ممبراں تے کھلو کے جھوٹیاں گلاں کردے تیرے راستے تو ہٹا کے شرک والے پاسے لے جاندے. اج نہیں ہو رہا وہ مسئلہ، وہ ہو رہا اس دنیا دے اندر. خدا دی قسم مولوی ویکھے نے بڑیاں بڑیاں داڑیاں والے، او یار اگوں ودے نے دم کرواندے. او تیرا ایمان ہوئے اس قرآن دے اوتے، تینوں دم کراؤن دی کیڑی لوڑ ہے؟ اے قرآن اللہ پاک نے دسیا میں شفا بنایا ہے. اس دے وچ کیڑی چیز ہے جڑی نہیں؟ او خالی سورت فاتحہ پڑھ کے پھوکی ماری جا اور تیریاں ساریاں سختیاں دور ہو جان، تینوں کسے کول جان دی لوڑ ہی کوئی نہیں. اور 5 وقت دی تو نماز پڑھ وضو کر کے پاک صاف ہو کے اے سورت فاتحہ نو پڑھی جا، یہی تیرے تے تو کافی ہے. اور خالی بسم اللہ ہی تیرے تے کافی ہے. یہی پڑھ کے تو یار دم کری جا. اور کسی دے سر نو پیڑ ہوئے درد ہوئے میں کچھ بھی نہیں پڑھتا، نظر لگے صرف بسم اللہ ہی پڑھی دی، الحمدللہ وہ پیڑ بھی لے جاندی ہے، وہ پرابلم ختم ہو جاندی ہے. میرے بھائیو خالی بسم اللہ پڑھی جا. اے مولویاں نے اتنے زباناں ودیاں ہونیاں نہیں. اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث مبارکہ باقاعدہ
اے نہیں میں گل ایویں کولو کر رہا ہاں، اگر میں جھوٹ بول رہا ہاں میری بھی وہ زبان ہے جی فتح کی فرشتے کٹن گے اگر میں جھوٹ بولا۔ میرے بھائیوں، اے میرے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور حدیث مبارکہ کہ یہ مولوی اس صدی دا جڑا ایویں کوڑو گلاں چھڈی جاندا، او دا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی اس دا ثبوت نہیں ہے۔ آنا ختم جے دیواندے نے، اب میں سٹیج تے کھلو کے کہہ رہا دعوے نہ کوئی مولوی مینوں پیش کر دے بہت اللہ دے رسول نے ختم دوایا، دیگاں تے ختم پڑھ دے نے دیندے نے نا ختم۔ کوئی مولوی اب میری ویڈیو چڑھنی ہے اتنے نیٹ تے، کوئی مولوی مینوں ثابت کر کے دکھائے، گل تو ہے نا میں ثابت کر دے، قرآن چوں ثابت کر دے، حدیث چوں ثابت کر دے، یہ تو نہیں اس مولوی تے رات نو کوئی وہی اترتی ہے انہوں دس جاندی پہ ختم پڑھایا کر، اب مویاں دا واسطے ختم پڑھایا کر۔ اب میرے بھائیو جڑا جائے دوزخ دے اندر انہوں پچھوں گلان دی تو لوڑ ہی کوئی نہیں، انہوں اگا جان ہی نہیں دیندے، تو جڑا جائے جنت دے اندر انہوں پچھوں منگان دی لوڑ کوئی نہیں۔ اور جنت دے اندر اللہ پاک نے وعدے کیتے نے، انسان جتھے آیا اس دنیا تے 4 دن رہ کے کمائیاں کر کے گیا، وہ نیکیاں کیتیاں، جے پھر اے ہی کھانا جنت وچ منگانا تے پھر نیکیاں کرن دا کیا فائدہ، اور پھر رات اٹھن دا کیا فائدہ، وہ صدقے خیرات کرن دا کیا فائدہ جے کھانا پھر مگروں ہی منگانا۔ اور میرے بھائیو پکی گل جے جڑا بندہ جاوے دوزخ دے اندر انہوں پچھلا کھانا کوئی نہیں جے ملدا نہ کوئی ادھے جان دیندا، تے جڑا بندہ جنتی ہو گیا اس نو اتنے دودھ دیاں نہراں ماکھی دیاں نہراں میٹھے میٹھے پھل، اللہ پاک نے فرمایا جنت تجری من تحتہا الانہار کلما رزقوا منہا من ثمرات رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا بہ متشابہا ولہم فیہا ازواج مطہرۃ وہم فیہا خالدون۔ اے پہلے سپارے دے اندر آیات مبارکہ انہوں پڑھ اللہ پاک نے کی فرمایا کہ جڑا میرا جنتی لوگ ہون گے انہوں میں جنت ماکھی بھی دیاں گا، میں انہوں پھلاں دا میں رزق بھی عطا کراں گا، اور میں انہوں جنت بھی دیاں گا، اور نال میں انہوں عورتاں بھی پیش کراں گا۔ اے بھی گل اللہ پاک نے دسی ہے، تو جڑا بندہ جنتی ہے انہوں کیڑی لوڑ ہے یار مگروں کھاڑے منگان دی، جے ہی منگانا تو پھر نماز پڑھن دی بھی لوڑ کوئی نہیں، جمعے پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں، پھر کوئی کام کرن دی ضرورت ہی نہیں ہے، جے کھانا پھر دنیا تو ہی منگانا۔ جو پچھلے نہیں ذلیل ہونا وہ بیچارے جڑے پیچھے ہوندے نے، او یار مولوی صاحب آ گئے انہاں دا ختم دیا جی روٹی دیا انہاں، او یتیم دا مال خدا دی قسم اے کتا کیوں بھوکدا اس مولوی نو، جڑا روٹی لین آندا ہے آ فقیر نو بھی بھوکدا جے اس مولوی نہیں بھوکدا جے، اس دا وہ حق نہیں ہوندا۔ اے فقیر نہیں مانگ رہا، آ جڑا کاروباری فقیر ہے کتے بھوکدے نے، کیوں بھوکدے نے، اس دا حق نہیں ہوندا۔ اللہ پاک نے وعدہ کیتا رزق میں تین دینا، میں تینوں ہاتھ بھی دیتے، میں تینوں عقل بھی دیتا، تیرا میں جسم بھی بنایا، میں تو روزی کما اپنے ہاتھ نال کما تینوں کھا، اے سب تو بہتر رزق کو جڑا اپنے ہاتھ نال کما کے کھاتا جاوے، سب تو بہتر رزق۔ تے مولوی نو کیوں بھوکدے نے، اس دا حق نہیں ہوندا۔ وہ مسکین غریب دا حق ہوندا ہے، جڑا مسکین ہوندا غریب ہوندا ہے جس تے گھر وچ روٹی پکدی نہیں، وہ روٹی اس دی ہوندی ہے، اس نو دیندا کوئی نہیں، وہ مولوی واسطے رکھی جاندی ہے پکا کے۔ وہ ساڈیاں مائیاں بھی لیندیاں تا ہی ہے خیر نال، وہ پیچھے آٹا جڑا بچنا نہ تھوڑا بڑا وہ نکی جی بناندے نے، ایڈی وڈی کوئی نہیں۔ ایتھے وہ بندہ 4 روٹیاں کھاندا ہے، آٹا چولاں دیاں کھاندا ہے، دو پیندا ہے، گوشت وہ کھاندا ہے، تو ایڈی ساری روٹی نال دا گزارا ہوندا ہے؟ اور ذرا عقل نال سوچو تو صحیح یار، وہ مولوی نے جیڑی روٹی دیتی جاندی ہے وہ بھی جیڑا آٹا بچ جاوے، جے نہ بچے تو آکھنا مولوی صاحب آج روٹی کوئی نہیں بچی، آج آٹا ہی کوئی نہیں بچیا، تو مر گیا نا بھوکا، وہ جڑا قبر وچ گیا وہ تو مویا بیچارہ۔ تے اگلیاں جڑیاں عورتاں سن نا پرانیاں ماشاءاللہ ساڈیاں ماواں بہناں پہلیاں، وہ 2 روٹیاں کڑھدیاں سن لازمی، ایک کتے دی پکیندیاں ایک مولوی صاحب دیاں پکیندیاں، 2 روٹیاں لازمی پکدیاں۔ آخنا کتے دی روٹی منے رکھ چھڈو، انہاں رکھ میں رکھے ہوندا ہے، تے اے مولوی صاحب دی منے کر چھڈیا ہے، وہی کتا اس مولوی نو بھوکدا ہے، بس تو میرا بھی حق تو کھائی جانا ہے۔ اور میرے بھائیو بچ جاؤ خدا دی قسم، بچ جاؤ اس روٹی تو، وہ مولوی ٹنگے ہون گے ہوتے، میں دعوے نال کہنا ٹنگے ہون گے، انہاں دی زباناں ودیاں ہون گیاں، کینچیاں نال کٹیاں ہون گیاں، میرے آقا نے فرمایا، میں کولوں بات نہیں کر رہا انشاءاللہ۔
اے لوگ سارے اکٹھے ہوواں گے، اگر اس گل وچ میرا جھوٹ ہویا تو میرا گریبان قیامت والے دن پھڑ لینا۔ اے تے گل تساں سنی ہے نا، سنی نا گل بھئی ہر کسی کو بدلہ لیا جانا۔ اے جڑی سنگھ والی بکری نہیں، سنگھ والی ایک بوڈی بکری ہوندی ایک سنگھ والی ہوندی ہے، وہ جڑی بوڈی بکری نو سنگھ اگر بکری مار دیتا نا، یہ کولوں بھی وہ حساب لیا جانا بھئی تو اے جڑا سنگھ ماریا ہے نا یہ حساب دے گا، تین جے میں سنگھ دیتے یہ سنگھ کوئی نہیں دیتا تے تو یہ ماریا کیوں، انہوں تو کولوں حساب لیا جائے گا۔ میرے بھائیو اگر اس دنیا تے رہ کے کسی نے زیادتی کی وہ بدلہ سانو چکانا پائے گا۔ اگر اس دنیا تے رہ کے اسی اس انسان کو معافی منگ لینے ہیں تو وہ معاف کر دینا تو بہتر ہے، اگر نہیں تو دا بدلہ تمہیں لازمی دینا پائے گا قیامت والے دن، حساب کتاب دے اندر یہ موجود ہوئے گا۔ میرے بھائیو اگر میں گل بات غلط کیتی انشاءاللہ تسی میرا گریبان پھڑ لینا، میں دعوے نال یہ گل کہنا، اے میں کسی مولوی تے ہٹ نہیں کر رہا، میں گل وہ کر رہا جنہیں آمنہ دے لال نے فرمائی ہے اور میرے قرآن نے دسی ہے، میرے رب نے حکم دیتا ہے، میں وہ گل بات تمہیں دس رہا ہوں۔ اللہ پاک سارے مسلمانوں اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اسی تے دعا کرنے ہیں کہ اللہ سانو قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرما اور اپنے راستے سدھے تے چلن دی توفیق عطا فرما، اور میں تے اس بستی واسطے دعا کرنا، یا اللہ انہاں نو موعد بنا دے، انہاں نو شرک تو پاک کر دے۔ اے میں تے دعا کرنا یا اللہ انہاں نو پاک کر دے شرک تو۔ اے پورا قرآن بھریا پہ اللہ پاک نے اتنی نشانیاں دسی نے کہ تسا میرے نہ شرک نہیں کرنا، اور شرک میرے بھائیو یہی ہوتا جے کہ رب دا در چھڑ کے کسی ہور دے در تے جانا، ان شرک آکھیا ویندا، کوئی شرک اور نوی بلا نہیں آئی۔ اے شرک ہے اپنا رب نو چھڑ کے، رب دا قرآن چھڑ کے، اپنے محبوب دی بات چھڑ کے اور کسی ہور دے در تے دھکے کھانے۔ میرے بھائیو اللہ نے دسیا میں تیرے تے بڑے احسان انسان کیتے نے، ہر چیز تیرے تابع کر دیتی ہے، پھر تو دھکے کھا رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ کیوں برباد ہو رہے ہیں؟ تم میرے سامنے کھڑو کے سجدہ ریز ہو، میری عبادت کر، میں تیرا الہ، تم میری الہ من، میری عبادت کر، میں تیرے سارے معاملات سدھے کر دیواں، تینوں کیڑی لوڑ ہے یار دھکے کھان دی۔ اللہ پاک تے دعائے اللہ پاک سن سارے نو عمل توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔